بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اگلی عبارت پڑھتے ہیں اور اس کو ہم مختصر پڑھیں گے اور پھر اس کا ترجمہ بھی کریں گے۔ اور جو میں عبارت پڑھنے جا رہا ہوں تو آپ نے اسی طرح اس کے اندر جو چیزیں میں بیان کروں گا استاد صاحب آپ سے سنیں گے اور پھر ان کا آپ نے جواب دینا ہے۔ تو تھوڑی تھوڑی ہم عبارت پڑھ رہے ہیں تو آگے چل کر ہم انشاءاللہ، یہ مقدمہ ہوتا ہے اور خطبہ ہوتا ہے نا، تو خطبے کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا ہم پڑھتے ہیں، لیکن آگے چل کر اور ابتدا بھی ہے آپ کی، تو آگے چل کر ہم انشاءاللہ العزیز زیادہ زیادہ پڑھیں گے۔ اور ابھی ہم اس کی شرح نہیں پڑھ رہے، آگے چل کر جو مسائل جب شروع ہوں گے، جیسے طہارت کے مسائل شروع ہو رہے ہیں، تو وہاں پر ہم اس کی جو ہے نا وہ شرح بھی آپ کو اردو میں پڑھیں گے، لیکن آپ کو دکھائیں گے بھئی شرح کے اندر یہ چیزیں بیان ہو گئی ہیں، تاکہ آپ کو شرح پڑھنے کی بھی قابلیت آپ کے اندر پیدا ہو جائے اور شرح پڑھنا اور اس سے بھی آپ آشنا ہو جائیں، شرح کا اسلوب بھی آپ کو سمجھ آ جائے۔ اب جی پڑھتے ہیں وبعد۔ اب اگر استاد صاحب آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ بعد کیا ہے، تو بھئی آپ نے کہنا مفعول فی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ پوچھیں گے مفعول فی تو منصوب ہوتا ہے، تو آپ نے کہنا بھئی یہ مبنی ہے۔ تو آپ کو کیسے پتہ چلا مبنی ہے؟ بھئی اسماء ظروف میں سے ہے، اور جب یہ مضاف الیہ اس کا موجود نہ ہو تو پھر یہ مبنی بر ضم ہوتا ہے، تو اس کے آخر میں پیش آتی ہے۔ فقد راغبہ ماضی معروف ہے، راغبہ یرغبو یہ سامع یسمع باب ہے۔ الیہ من واجبہ، واجبہ کون سا باب ہے بھی آپ سے پوچھیں گے، واجبہ یاجبو وعدہ یعیدو کی طرح ہے۔ تو یہ جو بنیادی ہے نا، میں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، تو وہ اس کتاب کے اندر جو ایک ایک ماضی مضارع جو ہے نا یہ آپ یاد کر لیں۔ جیسے یہ مثال کے ماضی مضارع کیا آتا ہے، جوف کا ماضی مضارع کیا آتا ہے، ناقص کا ماضی مضارع کیا آتا ہے، محموز کا ماضی مضارع کیا آتا ہے نا، یہ سارا ماضی مضارع بس ایک دفعہ کسی کو سنا لے نا، تو پھر آپ کے لیے یہ بہت ہی آسان ہو جائے گی یہ چیزیں، ٹھیک ہے۔ باب پہچاننا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، اور جب باب پہچان لیا، ماضی پہچان لی، مضارع پہچان لیا، تو ترجمہ کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ واجب یاجب وعدہ یعیدو کی طرح ہے، وعدہ یعیدو آپ یاد کر لیں، یہ وعدہ یعیدو کی طرح جو بھی لفظ آئے گا تو وہ باب کون سا ہوگا، ضرب یضرب مثال ہوگا۔ تو جناب والا یہ ہے مثال واوی ہے اور باب ضرب یضرب ہے۔ جواب ہو، اب دیکھیں نا، واجبہ ماضی معروف ہے اور ماضی معروف کے بعد جو مرفوع آ رہا ہے اسم، وہ فاعل بنتا ہے، یہ چیز میں نے پہلے آپ کو سمجھا دی تھی، بڑی سمپل ہے۔ تو جواب فاعل ہے، علیہ جار مجرور ہو گیا، ان اجمع یجمع یجمعان یجمعون، دیکھیں یہ مضارع ہے، جامع یجمع فتح یفتح کے وزن پر ہے، وہی باب ہے، مضارع کا صیغہ ہے، ان کی وجہ سے آخر میں نصب آ گیا، اجمع ہونا چاہیے تھا، اجمع آ گیا، نصب آ گیا۔ لہو مختصراً، اب فعل کے بعد جو آ جائے گا نا یہ منصوب اسم ہوگا، تو وہ بھی عام طور پر کیا ہوگا جناب والا، وہ مفعول بھی ہوگا۔ اگر فعل معروف کے بعد مرفوع آ جائے تو وہ آپ نے فاعل بنانا ہے، اگر منصوب آ جائے تو وہ عام طور پر وہ مفعول بھی بنے گا۔ فی الفقہ علی مذہب الامام الاعظم، امامی مضاف الیہ ہے۔ مضاف الیہ کا کیسے پتہ چلے گا؟ بہت ہی سمپل ہے، دیکھیں مذہب نکرہ ہے اور الامام معرفہ ہے، پہلے نکرہ پلس معرفہ جو ہے مضاف الیہ ہوتا ہے، بہت سمپل ہے۔ تو یہ امامی نکرہ معرفہ ہے، مذہب نکرہ ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ مضاف الیہ ہے۔ الاعظمی دیکھیں یہ صفت ہے، کیسے پتہ چلا؟ الامام پر بھی الف لام ہے، معرفہ ہے، الاعظم بھی پر بھی الف لام ہے، معرفہ ہے، دونوں معرفہ ہیں، لہذا یہ موصوف صفت ہے، اس سے ایسے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اعظمی ابی حنیفۃ النعمانی، جو ابی ہے تو یہ بدل ہے امام سے، اور حنیفتی آگے مضاف بھی بن رہا ہے، حنیفتی آنا چاہیے تھا، یہ مضاف الیہ ہے نا۔ ابا ابو ابی، اس کے بعد جو بھی اسم ہوتا ہے مضاف الیہ ہوتا ہے، ابا ابی ابو یہ مضاف بنتا ہے نا، اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے۔ تو جو چیزیں آپ کو نہ بھی ذہن میں بیٹھیں کوئی بات نہیں، ایک دفعہ سن لیتے ہیں نا تو وہ تھوڑا بہت تو ذہن میں بیٹھ جائے گا، پھر آگے چل کے جب دوبارہ سنیں گے نا، ریپیٹ سنتے رہیں گے نا، تو پھر وہ چیزیں آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے۔ تو یہ ٹینشن نہیں لیں بھئی یہ چیزیں ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہی، یا ہم نے اس کو سنا نہیں ہے، یا ہمیں ابھی پتہ نہیں چل رہا، تو پتہ چل جائے گا، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ اور آگے ہے حنیفہ تا، مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، یہ مجرور نہیں ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے۔ اگر آپ سے پوچھیں گے غیر منصرف کیسے پتہ چلا آپ کو، بھئی اس میں دو سبب پائے جا رہے ہیں حنیفتہ میں، ایک تو علم ہے، دوسرا تانیث ہے لفظی۔ اللہ، دیکھیں ماضی معروف ہے اور ماضی معروف کے بعد اللہ مرفوع ہے تو فاعل ہو گیا۔ عنہ و ارضاہ، ارضا یرضی، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ایک ماضی مضارع آپ یاد رکھیں گے نا سب کا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ارضا یرضی، اعطا یعطی کی طرح ہے، تو اس کے وزن پر ہے، یہ ماضی معروف ہے۔ مختصراً فیہ، مختصراً منصوب ہے، یہ حال ہے، حال دیکھیں یہ کیونکہ پیچھے جو ہے نا یہ اجمع ہے نا، اس کا مفعول بھی تو آ گیا، تو یہ مختصراً جو ہے نا یہ اس کا کیا ہوگا،
حال بنے گا، کیونکہ مفعول بھی کے بعد جو اسم آئے گا، اسم فاعل، اسم مفعول، تو وہ حال بنتا ہے۔ فیہ علی مذہبہ معتمدا فیہ، یہ بھی دوسرا حال ہو گیا۔ علی فتواہ فجمعت لہ، جماعت جمع یجمع، وہی باب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، پیچھے میں نے باب بتا دیا تھا، اجمع، یہ بھی وہی لفظ ہے نا، تو وہی باب ہے۔ فتح یفتح، اور صیغہ کون سا؟ واحد متکلم، ماضی معروف ہے۔ لہو ھذا المختصر، دیکھیں ھذا المختصر، مختصر آپ کو منصوب نظر آ رہا ہے تو مفعول بھی ہے جماعتوں کا۔ کما طالبہ، طالبہ یطلب، باب کون سا ہے جی؟ یہ ناصر ینصر، ماضی معروف ہے۔ توخاہ، تقبل یتقبل ہے یہ باب، ٹھیک ہے، مثال یہ ہے لفیف ہے، لفیف مفروق ہے۔ توخاہ، وسمیتہ، سما یسمی، تو یہ باب تفعیل ہے، اور ناقص سے، یہ ناقص سے واوی ہے۔ لأنہ اختارہ، اختار یختار، سمیت ماضی معروف ہے اور اختارہ بھی ماضی معروف ہے، تو یہ باب افتعال ہے۔ اختارہ، دیکھیں اس تا سے پتہ چل رہا ہے، الف کے بعد فا کلمہ ہے، فا کلمہ کے بعد تا ہے، تا سے پتہ چلا باب افتعال ہے۔ اکثر الفقہاء، اختارہ ماضی معروف ہے اور اس کے بعد اکثر مرفوع آ گیا تو یہ فاعل ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ فعل معروف کے بعد جو بھی مرفوع ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ فاعل ہوگا۔ فعل معروف کے بعد جو منصوب ہوگا وہ مفعول بھی ہوگا، یہ قاعدہ ذہن میں رکھیں۔ اکثر الفقہاء، فقہاء مضاف الیہ ہے۔ اچھا کیسے پتہ چلا بھائی؟ دیکھیں اکثر ایک تو اسم تفضیل ہے، اسم تفضیل کے بعد جو بھی معرفہ والا اسم آ جائے نا، معرفہ اسم آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ ہوتا ہے۔ دوسرا اکثر نکرہ ہے، الفقہاء معرفہ ہے، نکرہ پلس معرفہ مضاف الیہ ہوتا ہے۔ ورتضاہ، ارتضا یرتضی، اجتبا یجتبی کی طرح ہے، آپ اجتبا یجتبی یاد کر لیں، یہ باب افتعال ہے، تو اس کے وزن پر جو بھی آئے گا تو وہ بھی باب افتعال ہی ہوگا۔ تو یہ دیکھیں ہم نے عبارت حل کر لی ہے، ترجمہ بھی ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں۔ وبعد، اور حمد و صلاۃ کے بعد، یہ جو حمد و صلاۃ ہے یہ بس اوپر ہو رہی ہے نا حمد و صلاۃ، تو اس لیے ان کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہم ترجمہ کریں گے، ترجمہ میں یہ اچھا ہی لگے گا حمد و صلاۃ کے بعد۔ فقد راغبہ، رغبت دلچسپی کا اظہار کیا، الیہ میری طرف، من اس شخص نے، وجب جوابہ جس کا جواب واجب ہے، علیہ مجھ پر، ان اجمع کہ میں جمع کروں، لہو اس کے لیے، مختصراً ایک مختصر کتاب، فی الفقہ فقہ کے اندر، علی مذہب الامام الاعظم ابی حنیفہ النعمان، اس کا پورا ترجمہ کرنا ہے کٹھا، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان کے مذہب پر، یعنی میں ایک ایسی کتاب لکھوں فقہ کی ہو جس میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مسائل بیان کیے گئے ہوں، ان کا موقع بیان کیا گیا ہو، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، وارضاہ اور ان کو راضی کرے، مختصراً فیہ اس میں اختصار کرتے ہوئے، اکتفا کرتے ہوئے، علی مذہبہ اس کے مذہب پر، میں نے صرف انہی کا مذہب بیان کیا ہے، باقیوں کا مذہب نہیں بیان کیا، جیسے امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، معتمداً فیہ اس میں اعتماد کرتے ہوئے، علی فتواہ ان کے فتوے پر، جو انہوں نے فتویٰ دیا ہم نے انہی پر اعتماد کیا، وہی لکھ دیا۔ فجمعت تو میں نے جمع کیا، لہو اس کے لیے، یعنی جس بندے نے یہ کہا تھا مجھے کہ بھئی آپ جو ہے نا وہ فقہ کے اندر ایک رسالہ مختصر کتاب لکھو، تو میں نے پھر ان کے لیے ھذا المختصر، اس مختصر کو جمع کیا ہے، کما طلبہ جیسا کہ اس کو طلب کیا تھا، وتوخاہ اور اس کو چاہا، توخا میں نا چاہنا ہوتا ہے، تقاضا کرنا ہوتا ہے، اس کو چاہا، وسمیتہ یعنی اس کی چاہت کے مطابق، اس کے طلب کے مطابق ہم نے ویسا ہی مختصر کتاب لکھ دی ہے جیسی وہ مختصر کتاب چاہتے تھے، کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم ایک ایسی کتاب لکھیں جس میں صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مسائل بیان کیے گئے ہوں اور انہی کا مذہب بیان کیا گیا ہو۔ وسمیتہ اور اس کا میں نے نام رکھا، وسمیتہ اور اس کا میں نے نام رکھا، المختار للفتویٰ، یہ کتاب کا نام ہے المختار للفتویٰ، فتویٰ کے لیے مختار، یعنی اگر آپ نے کوئی فتویٰ دینا ہے تو یہاں سے بے دھڑک دیکھ کر آپ فتویٰ دے سکتے ہیں، یعنی اس دور میں یہ ایک چیز تھی، اس طرح کی کتاب لکھی گئی تھی کہ ان کو جو ہے نا وہ کتابیں کھنگالنے کی ضرورت نہیں تھی، جو راجع قول تھے اور جو قوی قول تھے، معتمد اور مستند قول تھے، جن پر فتویٰ دینا لازمی تھا، تو وہی قول جو ہے نا وہ اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھ دیے ہیں، اور انہوں نے اس کا نام المختار للفتویٰ کیوں رکھا ہے؟ دیکھیں یہ بڑی دلچسپ بات ہے، لأنہ اختارہ اکثر فقہاء، کیونکہ اسی قول کو اکثر فقہاء نے اختیار کیا، وارتضاہ اور اس کو پسند کیا اور اس سے راضی ہوئے، یعنی میں نے اس کتاب کے اندر جو بھی مسائل لکھے ہیں تو وہ اکثر فقہاء کا وہی مذہب ہے، وہی قول ہے، باقی اکا دکا کسی فقیہ نے اختلاف کیا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے،
تو لیکن اکثر جو فقہا ہیں انہوں نے وہی قول کیا ہے جو میں نے اس کے اندر بیان کیا۔ دیکھیں جو عالم دین درس نظامی جو بندہ کر رہا ہے نا، تو اس درس نظامی کرنے والے کے لیے نا سب سے ایک چیز اہم ہے جاننا ضروری، اور وہ کیا ہے کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اجماعی مسائل اہل سنت و جماعت کے احناف کے جو اجماعی مسائل ہیں وہ کون سے ہیں، متفق علیہ مسائل، اور اسی طرح جو اختلافی مسائل ہیں ان میں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اکثریت اور جمہور کے مسائل کون سے ہیں، یعنی جمہور جس پر متفق ہیں یا اکثریت جن مسائل پر اور جن اقوال پر متفق ہے وہ مسائل کون کون سے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے، اہم پوائنٹ ہے جس کا علم ہونا درس نظامی سے جو فارغ ہیں، فارغ التحصیل ہیں، ان کے لیے ضروری ہے جاننا۔ اس لیے ہم نے اس کتاب کا انتخاب کیا ہے کیونکہ اس کے اندر وہی مسائل لکھے گئے ہیں کہ جو اکثریتی مسائل ہیں، اجماعی مسائل ہیں احناف کے ہاں۔ تو اور دوسرا یہ کہ نیچے انہوں نے بہت ہی زبردست قسم کے دلائل بھی دے دیے، مختصر دلیل دے دی۔ طلباء کے لیے اس کتاب کو پڑھنا انتہائی آسان ہے۔ آج کے لیے اتنی ہی عبارت تھی، انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو کے اندر ہم اگلی عبارت پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔